بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 17 جس کا عنوان ہے سیر وادی کاغان کی۔ اس سبق میں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 آئے مزید جانیں۔ پڑھنے سے پہلے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم گرمی کی چھٹیوں میں سیر کرنے کے لیے سوات، وادی کاغان، ناران، اسی طرح وہ جگہ جہاں پر سرسبز و شادابی ہوتی ہے ہم وہیں پر چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی پسند کے کوئی سے دو تفریحی مقامات کے نام بتائیں۔ ہمارے پسندیدہ تفریحی مقامات تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے دو کا نام یہ ہے۔ نمبر 1 وادی سوات، نمبر 2 کاغان وغیرہ۔ آئے مزید جانیں۔ پہاڑوں کے درمیان گری لولو سر جھیل انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ وادی کاغان میں واقع ہے۔ اس کا پانی شیشے کی طرح شفاف ہے۔ دریائے کنہار کے لیے پانی کا بڑا ذریعہ لولو سر جھیل ہی ہے۔ یہ دریائے کنہار کی لمبائی تقریباً 166 کلومیٹر ہے۔ اب آتے ہیں اصل سبق کی طرف، سیر وادی کاغان کی۔ اس میں پہلے خاص الفاظ ہے جس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے پڑھنے سے سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا لفظ ہے اتفاق۔ اس کا معنی ہے اتحاد، اجتماع، تائید، جس کا معنی ہے طرفداری، حمایت۔ قدرتی، طبعی، فطری، سرسبز، اس کا معنی ہے ہرا بھرا، تر و تازہ، شاداب۔ سیاح، سیر کرنے والا۔ آبشار، پہاڑ کے اوپر سے تیزی سے گرنے والا پانی۔ مناظر، بہت سارے چیزیں جو نظر آئے، تماشے وغیرہ۔ جلملاتے، چمک دمک۔ اب آگے عبارت پڑھتے ہیں۔ میرا نام نعیم ہے، میں تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں۔ ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کے لیے شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے جب ایک دن سدرا ابا جان سے کہنے لگی، ابا جان اس سال ہمیں پہاڑوں کی سیر پر لے جائے۔ سدرا نے ہمارے دل کی بات کر دی۔ ابا جان نے پوچھا، کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ میں نے وادی نیلم کا نام لیا۔ علینا باجی کہنے لگی کاغان، ناران۔ وسیم بھائی نے سوات کی بات کی۔ ابا جان کہنے لگے، آپ چاروں بہن بھائی مشورہ کر کے کسی ایک سیاحتی مقام کا انتخاب کریں، پھر مجھے بتائیں۔ ہم 2 دن انٹرنیٹ پر مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات جمع کرتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخر کار وادی کاغان کی سیر پر سب نے اتفاق کی۔ ہم نے یہ بات ابا جان اور امی جان کو بتائی۔ دونوں نے ہمارے فیصلے کی تائید کی، یعنی ان دونوں نے ہمارے فیصلے کی طرفداری کی، اس کی حمایت کی کہ چلو یہی آپشن ٹھیک ہے، کاغان کی طرف جائیں گے۔ اب سفر کی تیاری شروع ہوئی اور بڑی بے تابی سے چھٹیوں کا انتظار ہونے لگا۔ بے تابی، بے چینی، بے قراری، یعنی ہمیں یہ بے چینی ہو رہی تھی، یہ بے قرار ہو رہی تھی، وقت نہیں گزر رہا تھا کہ کب، یعنی ہمیں یہ بے تابی تھی کہ کب گرمیوں کی چھٹیاں ہوں تاکہ ہم سیر پر جانے کے لیے نکل جائے، تاکہ ہم سیر پر چلے جائیں۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور وہ دن آ ہی گیا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ جون کا مہینہ تھا۔ ایک روشن صبح ہم چاروں بہن بھائی ابا جان اور امی جان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر لاہور سے وادی کاغان کی طرف روانہ ہوئے۔ حسن عبدال سے ہماری گاڑی ہزارہ موٹر وے پر گامزن ہوئی۔ ہری پور حویلیہ سے ہوتے ہوئے ہم تقریباً 2 گھنٹوں میں ایبٹ آباد پہنچے۔ اونچے اونچے درخت، سرسبز و شاداب پہاڑ، ہلکے ہلکے بادل، کیا خوبصورت منظر تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ راستے پر جانے کا جو منظر ہے اور راستے پر جاتے ہوئے ان کو جو مناظر انہوں نے دیکھے۔ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم راستے میں کیسے گئے، کون کون سے علاقے درمیان میں آ گئے اور موسم کو ہم نے کیسے انجوائے کیا، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ علینا باجی کہنے لگی، آہا اتنا خوشگوار موسم ہے، مطلب وہ خوش ہو گئی
کہ واہ بھائی کیا بہترین موسم ہے اور زبردست ہوا چل رہی ہے، ہلکے ہلکے بادل ہے، موسم بڑا سونا لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ وسیم بھائی کہنے لگے شمالی علاقے بجا طور پر اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بجا طور پر مطلب یہ کہ ان کی خوبصورتی بجا ہے، یعنی اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے جو طبعی فطری حسن اللہ نے ان کو دی ہے تو اس پر یہ پوری دنیا میں جب مشہور ہے تو ان کا مشہور ہونا، ان علاقوں کو مشہور ہونے کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی پیدا فرمائی ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آتی۔ جب ہم بالاکوٹ کی طرف جا رہے تھے، بالاکوٹ وادی کاغان کا دروازہ کہلاتا ہے، یعنی وادی کاغان پر داخل ہونے کے لیے آپ کو بالاکوٹ سے ہونا پڑے گا۔ عصر کے بعد ہم بالاکوٹ پہنچے، رات ہوٹل میں گزاری اور اگلی صبح وادی کاغان کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر میں گھنے جنگلات اور سرسبز چراگاہی تھی۔ چراگاہ وہ جگہ جہاں پر جانور چرائے جاتے ہیں، تو کہہ رہے کہ راستے میں جب ہم جا رہے تھے تو گھنے گھنے جنگلات اور اس طرح سرسبز شاداب چراگاہیں جہاں پر جانور وغیرہ چر رہے تھے۔ سڑک پر جگہ جگہ خوبصورت آبشاریں نظر آ رہی تھی۔ کاغان کے بعد ہماری اگلی منزل ناران تھی۔ زیادہ تر سیاح ناران آ کر رکتے ہیں، ناران جاتے ہیں، وہیں پر رک کر انجوائے کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ دراصل ناران سے مشہور جھیل سیف الملوک کو راستہ جاتا ہے، جو یہاں سے مشرق کی جانب تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جھیل بہت بلندی پر موجود ہے۔ عام طور پر وہاں تک کا سفر جیپ کے ذریعے سے طے کیا جاتا ہے۔ جیپ سے مراد وہ خاص گاڑی جو پہاڑوں علاقوں میں چلتی ہے اور پہاڑ کی جو اونچائی ہوتی ہے، وہ جو بلندی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے سفر آرام سے کر سکتی ہے۔ اگلی صبح ہوٹل سے ناشتہ کر کے ہم ٹیڑھے ترچھے راستوں پر سفر کرتے ہوئے 11 بجے کے قریب جھیل سیف الملوک جا پہنچے۔ مطلب یہ کہ راستے میں ایسے عجیب و غریب راستوں سے ہمیں گزرنا پڑا جو ٹیڑھے اور ترچھے تھے، یعنی انتہائی خطرناک راستے بھی تھے اور انتہائی دلکش بھی تھے، جو کہ پہاڑی علاقے کی خوبصورتی ہے۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی یہ خوبصورت جھیل ایک بڑے پیالے کی طرح نظر آتی ہے۔ یہاں جھیل کے اطراف میں دور دور تک رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے وہاں ایک ہوٹل میں گرم گرم چائے پی اور بسکٹ کھائے۔ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جھیل کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ جھیل میں کشتیاں بھی چل رہی تھی۔ پڑھنے کے دوران میں جھیل سیف الملوک ناران سے تقریباً کتنی فاصلے پر واقع ہے؟ جواب یہ ہے کہ جھیل سیف الملوک ناران سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ لوگ کس پر سوار ہو کر جھیل کی سیر کر رہے تھے؟ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جھیل کے کنارے جھیل کی سیر کر رہے تھے۔ بھائی جان نے کہا کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، تب ناران تک واپسی میں مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے ہم واپسی روانہ ہوئے۔ تقریباً پون گھنٹے میں ہم ناران پہنچ گئے۔ رات ناران میں گزاری، صبح واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وادی کاغان کی سیر ایک یادگار سفر تھا، جس کے مناظر اکثر آنکھوں کے سامنے جھلملاتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ وادی کاغان کی سیر ایک یادگار سفر تھا، جس کے مناظر جہاں ہم نے چیزیں دیکھی وہ اکثر آنکھوں کے سامنے جگمگاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اب تک ان کی جو چمک دمک ہے وہ موجود ہے۔ ہم نے جانا پاکستان کے شمالی علاقے اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کاغان اور ناران مشہور سیاحتی مقام ہے۔ انشاءاللہ مشقی حصہ اگلے لیکچر میں دوسری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔